شب قدر فضائل مسائل۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی ابدی سعادتوں سے بہرمند ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ طویل قیام و سجود سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے۔ گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں مستور یہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ عبادت، ریاضت، تسبیح و تلاوت، درود شریف کی کثرت، نوافل، صدقات، خیرات، عجز و نیاز مندی، مراقبہ و احتساب امر کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، ایک بڑی قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کی رہنمائی و اصلاح کے لیے نازل فرمائی، کیونکہ اس شبے میں اعمال صالح قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق متعدد ارشادات موجود ہیں، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود سورہ اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس سورہ کا ذکر ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا، ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل امین اپنے پروردگار کے حکم سے امر و خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت اس سورہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔
امت محمدیہ پر اللہ کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع و خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیت طیبہ میں عبادت کے اجر کو اس حد تک محدود نہیں کیا بلکہ اس کی حدود کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں مختلف مفسرین کی آراء موجود ہیں جن کو پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرے گا اس کے اجر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی یہ سورہ کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ صحابہ کرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کی بابت گفتگو کر رہے تھے اور اس بات پر مغموم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں۔ سابقہ امتوں کے لوگ عمار میں ابن پرس وقت لے جائیں گے اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں تو عمار میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے، جس پر اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے لیے دنیاوی اور آخری سعادت کا سامان ہے۔ اس سورہ مبارک میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت کے لیے آتے ہیں اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ شب قدر کی علامات حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کی جانے والی ایک روایت میں شب قدر کی درج ذیل علامت بیان کی گئی ہیں۔ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد بلکہ خوشبودار اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں شیاطین کو آسمان سے پتھر نہیں مارے جاتے۔ شب قدر کے بعد آنے والی صبح کے سورج میں گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں نے اس رات میں درختوں کو سجدہ کرتے بھی دیکھا ہے، جبکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب قدر پوشیدہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ مختلف علماء نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہاں پر صاحب ضیاء ارکان حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کی تحریر کردہ حکمتیں بیان کرنے پر اکتفا کروں گا جو انہوں نے ضیاء ارکان کی جلد پنجم میں تحریر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو
متعین نہ کرنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم سے کم 5 تاک راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں گزاریں۔ اگر رات متعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات کو جاگتے اور عبادت کرتے، نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اسے ذکر و عبادت میں گزارنے والے تو اجر عظیم کے مستحق قرار پاتے، لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے شب قدر کو جانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں ضائع کر دیا۔ اس لیے رحمت خدا بندی کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مستور رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی بد نصیب بے خبری میں اس رات کو گناہوں کی بھینٹ چڑھتا ہے تو اسے گناہ ایک رات کا ملے اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ لیلۃ القدر جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جم غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور فرشتوں کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ حضور کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے۔ بخاری مسلم میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا تہہ بند کس کر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت میں ارشاد ہے کہ حضور کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا مجاہدہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کرتے اتنا کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ بخاری و مسلم کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب محروم رہ سکتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہی ایک اور روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں باقی دنوں سے بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم گناہ گار ہو تو تم پر بخشش کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سو رہے ہو تو تم پر رضائے الہی کے ساتھ سلام ہو، اگر تم قبر میں ہو تو
تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو صحت کا تحفہ عطا ہوتا ہے۔ جو خیر و برکت اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے اس کو خیر اور بھلائی عطا کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بے اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے دست سوار دراز کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ معظم رات ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخشش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ یہ امر طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اصل عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ استغفار کرے، اپنے صغیر و کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرے، اور اپنی رنگزشوں پر ندامت کا اظہار کرے۔ شب قدر کی خاص دعا اس عظیم رات کی ہر گھڑی قبولیت سے مالا مال ہوتی ہے۔ ہر لمحہ اللہ کریم کی توبہ اور رحمت کا دریا جواباً پر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوق کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا کرو، ترجمہ، اے اللہ تو بے شک معاف فرمانے والا کریم ہے، معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ یہ ایک جامع دعا ہے جو ام المومنین رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی۔ شب قدر کا غالب امکان، بعض صوفیاء کرام کا تو یہ فرمان ہے کہ شب قدر سارا سال گھومتی رہتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب قدر رمضان مبارک کی آخری طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، اور غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ 27ویں رمضان کی شب قدر ہے، لہٰذا ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو جاگ کر خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں۔ اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔